الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجاه؟ قال: يا عقبة، أملك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستت حضرات علماء کرام اور اس دینی ایمانی نورانی محفل میں موجود تمام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا. میں چند باتیں آسان اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بوجھیں گے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مانوس بنایا. وہ چاہتا ککر بنا دیتا، گورو بنا دیتا، لیکن اللہ نے مانوس بنایا اور مومن مانوس بنایا. اللہ نے ہم سب کو اپنی بڑی سے بڑی نعمت دے کر کے دنیا میں بھیجا. ہمیں ہمارے پربھو نے ہاتھ دیا چھوار جنو، پاؤں دیا چلار جنو، چوک دیا دکھائی جنو، جبہ دیا بلار جنو. بدین پورا پوری اللہ نے یہ ساری نعمتیں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اپنے پربھو کا کہا مانیں اور اپنے نبی کی باتوں پر عمل کریں.
ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، بھیٹ کیا. میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہماری نجات کس میں ہے؟ نجات یعنی دنیا میں ہم برائیوں سے بچیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. بزن دنیا میں گناہوں سے بچیں، نافرمانی سے بچیں اور دنیا والوں کی پکڑ سے، سختی سے، نفرت سے بچ جائیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ کے نبی نے 3 باتیں فرمائی. بزن ایک تو فرمایا کہ اے عقبہ، اے مومن مانوش، ناری ہو یا پرش، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں اچھی زندگی گزارو، بھالو مانوش کہلاؤ اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تو پہلی چیز، اے مانوش، اپنی جبہ پر کنٹرول کرو. جبہ بجن، اپنی جبہ پر کنٹرول کرو. اگر تم نے اللہ کی اس نعمت سے جھوٹ بولا، غیبت کیا، گالیاں دی، دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی، بے ایمانی کی، تو یاد رکھ تیری زبان کی وجہ سے تیرا پورا جسم جہنم میں چلا جائے گا. اگر تو اس جبہ سے گالی دے گا تو یاد رکھ، جس کو گالی دی ہے وہ ڈنڈا تیری جبہ پہ نہیں مارے گا، تیرے سر پہ مارے گا، تیرا ہاتھ توڑے گا، تیرا پاؤں توڑے گا. کیوں؟ تو نے گالی دی ہے، تو نے دھوکہ دیا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے. فرمایا اس جبہ کی حفاظت کر. اللہ نے یہ جبہ دیا ہے، اس جبہ سے اللہ کا ذکر کر، اللہ کا نام لے. کتنا لے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بیشی بیشی اللہ کا نام لے. اللہ کے نام کی کوئی حد نہیں. پھر کیا کرے؟
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ کا نام لے، کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ جبہ اللہ نے اس لیے دیا ہے. جو اللہ کا نام لیتے ہیں تو یاد رکھ وہ اللہ کے ہاں سب سے بھلو مانوش مانے جاتے ہیں. اللہ کا نام لے، کتنا لے؟ حتی یقالو انہو مجنون. اتنا لے اتنا لے اتنا لے کہ دنیا یہ کہنے لگے کہ ایٹا پاگل مانوش، پاگل ہو گیا، ایٹا مجذوب آسے. دنیا کہہ رہی ہے پاگل مانوش ہے، لیکن میرا اللہ میرا پربھو کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ پر فرماتا ہے کہ دنیا جس کو پاگل کہہ رہی ہے وہ تو سارے مانوش میں سب سے زیادہ بدھیمان مانوش ہے. بدھن دنیا کہتی ہے کہ یہ پاگل ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایٹا مانوش بدھیمان مانوش آسے، عقل والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کی رٹ لگاتا ہے. اللہ نے یہ جبہ دیا ہے کہ اس جبہ سے ہر وقت بولتا رہے، چپڑ 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 بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے. نہیں، کم بول. اللہ کا نام لے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بہت شکتیشالی ذکر ہے. تمام ذکر میں سب سے زیادہ شکتی والا طاقت والا ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بہت شکتی والا ذکر ہے کہ جب قیامت میں انسان کے سارے اعمال تلے جائیں گے، نام اعمال کھولا جائے گا، رجسٹر نام اعمال رکھا ہوا ہے، سب میں گناہ 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 نافرمانی. انسان مایوس ہو جائے گا کہ اب تو مجھے جہنم میں جانا ہی ہے. پھر اللہ کہیں گے لاؤ کاغذ کا پرزہ، پرچہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا کہ اس کاغذ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ہلکا سا ہے، میرے تو رجسٹر بھرے پڑے ہوئے ہیں گناہوں سے. لیکن اللہ تعالی تمام رجسٹروں کو، تمام نامہ اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے.
پلڑا بجی، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا بیشی وزن سے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو اس جبہ سے۔ لا الہ الا اللہ بڑی شکتی والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مومن مانوش، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی نتن کرو۔ نتن بجھے نیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید اور اس کو نتن کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال اکثروا قول لا الہ الا اللہ، اے مومن مانوش، ناری اور پرش، اکثر، زیادہ تر، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تمہارا ایمان نتن ہوتا رہے گا۔ اللہ نے یہ جبہ دیا ہے، اس جبہ کی حفاظت کرو۔ ایکٹا دوئیٹا فرمایا اگر نجات چاہتے ہو وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو، اپنی باڑی کو پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ تم دکان گئے ہو، کاروبار میں گئے ہو، نوکری کرنے گئے ہو، صبح نکلے شام کو آئے، تو اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کی، بچیوں کی، بیوی کی، ماں کی، باپ کی خبر لو کہ آپ لوگوں نے دن بھر کیسے گزارا، کیا پریشانی ہے۔ اگر تم نے گھر آئے، کپڑا بدلا، بھات کھایا، دکان پہ چلے گئے، بازاروں میں چلے گئے، دوستوں میں چلے گئے، گھر میں کس نے کیا کیا کچھ خبر نہیں، تو یاد رکھ لو تم نے اپنی نجات کے راستوں کو بند کر لیا۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہاری لڑکی غیروں کے ساتھ جائے گی، مرتد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے گھر سے بے خبر ہو گئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی فکر کرو، ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہماری جوان اولاد، ہمارے چھیلے، ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے اپنے گھر میں رہو، گھر کی فکر کرو، ماں باپ کی فکر کرو۔ جو ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان ماں باپ کی فکر کر۔ اگر تو نے اپنی مائی باپ کو چھوڑ دیا تو یاد رکھ تو نے جنت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا۔ اللہ نے ماں باپ کی دیکھ ریکھ اور فرما برداری اور خدمت کا حکم فرمایا ہے۔ اور اتنی تاکید فرمائی کہ اے مانوش، جس طرح تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا معبود ایک ہے
خدمت کر اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. ماں باپ اللہ کی نعمت ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو تیرا پربھو بھی تجھ سے ناراض، اور اگر یہ راضی ہیں، خوش ہیں تجھ سے، تو تیرا پربھو، تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی اور خوش ہے. اللہ نے یہ ماں باپ دیے کہ اپنی چوک سے ان ماں باپ کو دیکھ. پتہ ہے کیا ملے گا؟ فرمایا سن لے مانوش، جو آدمی محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ پر دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے محبت کے ساتھ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کو میرے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جب محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا تو تجھے حج مقبول کا ثواب ملے گا. بوجھی نہیں ہے؟ کس کا ثواب ملے گا؟ حج کا ہی نہیں، حج مقبول کا ثواب ملے گا. مقبول حج کا ثواب ملے گا. صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ حج جو مقبول کا ثواب ملے گا، آپ فرما رہے ہیں اگر ہم بار بار اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو کیا بار بار ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ اکبر واطیب، اگر تم بار بار اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالو گے تو بار بار ثواب ملے گا، چاہے دن بھر میں 100 مرتبہ ڈالو. اللہ نے یہ فرض کیا ہے ہر مومن مانوش پر کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اور یہ کب کرے گا؟ جب گھر میں جائے گا، جب گھر میں رکے گا، گھر والوں کی فکر کرے گا. اور اگر گھر میں گیا ہی نہیں، گیا اور چلا آیا، دوستوں میں بیٹھ گیا، ہوٹل میں بیٹھ گیا، بازار میں بیٹھ گیا، تو نہ بیوی کی فکر ہوگی، نہ بچوں کی، نہ بچیوں کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی. پورا گھر اس کا برباد ہو جائے گا. پھر آخری چیز فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے مومن اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے اللہ سے بھیک مانگ، معافی کی بھیک مانگ. اپنے اللہ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی بھیک کے معافی کی بھیک مانگ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کر دی، میں مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں اللہ آپ کی امت کو عذاب میں نہیں ڈالے گا. آپ تو دنیا سے چلے گئے، 63 سال کی زندگی پائی، پردہ فرما دیا. اب کون ہے جو اللہ کی اس امت کی حفاظت کر سکے؟ تو فرمایا قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے نبی
معافی مانگتی رہے گی اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچائے رکھے گا. تو گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کر، معافی مانگ، اپنے گناہوں پر اللہ سے نادم اور شرمندہ ہو کر کے معافی مانگ، تجھے 3 پرسکار ملے گا. بجن 3 پرسکار ملے گا. پہلا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. دوسرا پرسکار وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دیں گے اور دولت بھی عطا فرمائیں گے اور اولاد بھی عطا فرمائیں گے. اور اگر اولاد ہے اور نافرمان ہے، استغفار کی بس سے برکت سے تیری نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. معافی مانگ. جب تیسرا پرسکار یہ ہے کہ جب تو دنیا سے جائے گا اللہ تجھے جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازے گا. استغفار کرو. اللہ کے نبی دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. استغفار کی برکتیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، روزانہ کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو پریشانیوں سے نجات دلا دے گا. اللہ اس کی ساری بیماریاں ختم کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں. یہ استغفار کی برکت ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ بے پناہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. اعلان کر رہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. مایوس نہ ہونا. گناہ ہو گیا توبہ کرو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کرتے 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 بہت ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ بے پناہ گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. مانگ کے تو دیکھو معافی. اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھ، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے تو دیکھ. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. اور کب تک معاف کرے گا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟ جب تک تیرے میں سانس ہے، آخری سانس یہاں پر سے نکلتی ہے، پاؤں سے نکل گئی، پیٹ سے نکل گئی، گلے میں پہنچ گئی، غر 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 ہو رہا ہے، اس سے پہلے تک تو توبہ کر لے، تجھے اللہ نے توبہ کی اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ سانس اٹکی ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، آخرت کے مناظر کو دیکھ رہا ہے، عالم برزخ کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھ کر کے تو توبہ کرے، اب تیری توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیری توبہ تو اس وقت تھی جب تیرے جسم میں جان تھی، اب جان چلی گئی، آخرت کے حالات شروع ہو گئے، اب تو توبہ کر رہا ہے، اب کچھ نہیں۔ توبہ کر، توبہ کرے گا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے تو میرا اللہ تو رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ نامہ اعمال سے تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر 3 گواہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک تو نامہ اعمال جس میں فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، تیرے ہاتھ پاؤں جس کو تو نے گناہ میں استعمال کیا ہے، وہ زمین جس زمین پر کھڑے ہو کر کے ساری دنیا سے چھپ کر کے تو نے گناہ کیا ہے، یہ 3 گواہ ہیں۔ کس کا انکار کرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی فرماتے اگر انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اب قیامت کے روز فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ پاپی ہے، مجرم ہے، اس نے گناہ کیے، ہم نے لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ۔ وہ نامہ اعمال کھولیں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مٹا دیا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، ہم نے لکھا تھا، مٹ گیا، ہم نہیں جانتے، آپ اس کے ہاتھ سے پوچھئے۔ زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کا ہاتھ بولے گا، اس کا پاؤں بولے گا، وہ کہے گا ارے کیا ہو گیا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ کیوں بول رہے ہو جی؟ کہے گا بھئی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ میاں پوچھیں گے کیا اس نے گناہ کیا تھا فلاں؟ کہ اللہ ہمیں کچھ یاد نہیں۔ ہاتھ بھی کہے گا ہمیں کچھ یاد نہیں، زمین بھی کہے گی ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے گولی چلائی بازار میں اور عدالت میں کسی نے کوئی گواہی نہ دی تو دنیا کی عدالت میں وہ باعزت بری ہو جاتا ہے، باعزت بری ہو جاتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین کی عدالت ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت اور اتنی پیار کرتا ہے کہ اگر اس کے گناہ
کی، اس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی سچے دل سے، اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اپنی جبہ پر کنٹرول کرنا، کرو گے؟ اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، مائی باپ کی فکر کرنا، کرو گے؟ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگنا، مانگو گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے، اور آپ سب حضرات نے اس مدرسے کے لیے جو دان دیا ہے اس دان دینے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق دیا ہے، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو، ہاتھ ڈالو، ہاتھ ڈالو، جلدی سے بڑھن۔